السلام علیکم ویوز، میں خرم گیل اور میں حاضر نیو بلاگ کے ساتھ۔ ویوز، پی ٹی آئی نے کر لی سینچری مکمل، اور سینچری مکمل کرنے پہ عمران خان صاحب نے دیا مبارکباد صاحب کو، اور انہوں نے دیا پیغام۔ خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ بنائیں گے 3 حکومتیں، 2 صوبوں میں، 1 وفاق میں۔ دیکھیں، کے پی کے میں حکومت بنانا تو ان کے لیے مشکل ہی نہیں ہے، ان کے پاس 2/3 میجورٹی ہے۔ بڑا سوال یہ ہے کہ وہ وفاق میں اور صوبہ پنجاب میں حکومت کیسے بنائیں گے۔ اگر آپ نے میری پچھلی ویڈیو دیکھی ہو تو میں نے اس میں یہ آپ کو بات بتائی تھی کہ اگر پی ٹی آئی زیادہ سیٹس نکالنے میں کامیاب ہو جاتی ہے تو مسلم لیگ نون کے لیے سردرد بن جائے گی کہ حکومت کیسے بنائیں گے، اور ابھی الیکشن کمیشن کے لیے اور پی ایم ایل این کے لیے یہ سردرد بن گئی ہے کہ بھائی اب حکومت بنائیں کیسے ہم۔ جوڑ توڑ کی سیاست تو چل رہی ہے اس وقت۔ میاں نواز شریف اور زرداری صاحب کی کل ایک میٹنگ متوقع تھی جو ہو گئی ہے کینسل۔ یہ دونوں پارٹیز اپنے طور پہ انڈیپینڈنٹ جو کینڈیڈیٹ جیتے ہیں ان سے بات کر رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ ان کو کسی طرح منا لیا جائے، پیسے دے کے، کوئی وزارت دے کے، کچھ دے کے، کہ وہ ان کے ساتھ مل جائیں اور حکومت بنا لیں۔ لیکن خان صاحب کی یہ سٹیٹمنٹ آنا کہ میں وفاق میں بھی اور صوبہ پنجاب میں بھی حکومت بناؤں گا، یہ ایک بڑا معمہ بن گیا ہے سب کے لیے۔ تو آئیے چلتے دیکھتے ہیں کہ یہ ہوگا کیسے۔ ناظرین، آپ نے مین سے میڈیا چینلز پہ اور دیگر جو جرنلسٹ ہیں ان سے آپ نے سنا ہوگا فارم 45 کے بارے میں۔ تو آج میں آپ کو بتاتا ہوں کہ فارم 45 ہے کیا اور اس کی آنے والے وقت میں اس کی امپورٹنس کیا ہے۔ فارم 45 وہ فارم ہوتا ہے کہ جب آپ کسی حلقے کے پولنگ سٹیشن میں جب شام 5 بجے کے بعد کاؤنٹنگ ہوتی ہے اور اس کا جب رزلٹ اناؤنس کیا جاتا ہے تو وہ ایک فارم پہ جو وہاں کا پریزائڈنگ آفیسر ہوتا ہے اس پہ آپ کو ایک رزلٹ لکھ کے دیتا ہے، اور وہ ایک سرکاری لیٹر ہوتا ہے اور اس پہ اسٹمپ لگی ہوتی ہے پریزائڈنگ آفیسر کی اور حکومت پاکستان کی۔ وہ ہوتا ہے فارم 45۔ اب جو پی ٹی آئی کلیم کر رہی ہے کہ انہوں نے 160 سیٹیں جیتی ہیں، ابھی تک تو 100 سیٹوں کی بات ہو رہی ہے کہ 100 سیٹیں جو کنفرم ہے پی ٹی آئی نے جیتی ہیں، لیکن وہ جو 60 سیٹیں ہیں جو وہ کلیم کر رہا ہے پی ٹی آئی، وہ کلیم کر رہا ہے اس فارم 45 کے بیس پہ۔ اب ہر پولنگ سٹیشن کا جو فارم 45 ہوتا ہے وہ کاؤنٹنگ کے بعد جتنی پارٹیز ہوتی ہیں وہ اس پولنگ سٹیشن سے جو الیکشن لڑ رہی ہوتی ہے ان سب کو وہ فارم 45 دیا جاتا ہے۔ وہ فارم 45 جاتا ہے ضلع کے آر او کے پاس، کسی بیوروکریٹ جو ہوتا ہے اس کے پاس جاتا ہے، تو وہ اس کو کمپائل کر کے نوٹیفیکیشن دیتے ہیں، اور اس کو وہ ہوتا ہے فارم 47۔ وہ جو آر او جو اناؤنس کرتا ہے جو رزلٹ وہ فارم 47 پہ کرتا ہے۔ اب ہوا یہ ہے کہ فارم 45 پہ تو پی ٹی آئی جیت رہی ہے بہت سارے حلقوں میں، لیکن فارم 47 پہ ان کو ہرا دیا گیا ہے۔ صرف یہ نہیں ہوا، بہت ساری جو چھوٹی پارٹیز تھیں جیسے جماعت اسلامی ہے اور دیگر جو جماعتیں تھیں ان کے 5 6 10 15 ووٹ تھے بہت سارے حلقوں میں، لیکن فارم 47 پہ تو ان کے ووٹ ہی نہیں ہے۔ یہ آر او صاحب نے میاں نواز شریف کی کو خوش کرنے کے لیے جلدی جلدی انہوں نے یہ جو الیکشن کی جو ریزلٹس کمپائل کیے ہیں اور اس میں بہت ساری غلطی ہیں۔ اب ہونے کیا جا رہا ہے، پی ٹی آئی کی لیڈرشپ نے جتنے تمام جو کینڈیڈیٹ جیتے ہیں ان سب کو بولا کہ آپ فارم 45 اکٹھے کریں اور اکٹھے کر کے اسلام آباد پہنچیں، اور آپ کو پتا ہے کہ جو میجورٹی جو پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹس ہیں وہ تو سارے ہیں ہی وکلا۔ انہوں نے 20 سے زیادہ سیٹ جو حلقے تھے ان کو ہائی کورٹ میں آلریڈی چیلنج کر دیا۔ اب یہ 1-2 دن میں ان کی سماعت شروع ہو جائے گی۔ اب یہ عدلیہ پہ آن پڑی ہے بات۔ اب عدلیہ جو ہے اس کا امتحان ہے کہ اب یہ عدلیہ جو ہے یہ کیا کرتے ہیں، اس کے کیا یہ ڈیسیجن اوور ٹرن کر پائیں گے، کیا یہ پریشر جو ہے، یہ اسٹیبلشمنٹ کا جو پریشر ہے یا جو دوسری جماعتوں کا جو پریشر ہے، کیا یہ اس کو بیئر کر کے یہ کیا کوئی انڈیپینڈنٹ ڈیسیجن لے سکتے ہیں۔ ویسے تو اگر فارم 45 پہ اگر ایک کینڈیڈیٹ جیتا ہوا ہے اور فارم 47 میں اس کو ہرا دیا گیا ہے تو سپریم کورٹ جو ہے یا ہائی کورٹ جو ہے یا جو الیکشن کمیشن ہے اس کو تو یہ نوٹیفیکیشن جو ہے یا ڈیسیجن اوور ٹرن کر دینا چاہیے۔ اب عمران خان صاحب جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں جی میں وفاق میں بناؤں گا حکومت اپنی، اور میری ایک خبر بھی ہے اور ایک تجزیہ بھی ہے کہ خان صاحب کے ساتھ بیک ڈور ڈپلومیسی سٹارٹ ہو چکی ہے، ان کے ساتھ مذاکرات کیے جا رہے ہیں، اور مجھے لگتا ہے کہ ان سے این آر او مانگے جا رہا ہے۔ اتنی ظلم و زیادتی کے بعد ان کو جیل میں ڈال دیا گیا، وہ ان کی پارٹی جو ہے وہ الیکشن کیمپینز نہیں کر پائیں، ان کی پارٹی کو بین کر دیا گیا، وہ پھر بھی پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی بن کے آپ کے سامنے ہے۔ اب ان سے مانگا جا رہا ہے نا رخ، تو اب دیکھتے ہیں کہ خان صاحب کیا کہتے ہیں، ان کا کیا موقف ہے، لیکن ابھی تک تو انہوں نے یہ بولا کہ بھی ہم تو بنانے جا رہے ہیں حکومت، 3 حکومتیں ہم بنائیں گے۔
اب ہوتا کیا ہے، روایت کیا ہے کہ ہر الیکشن کے بعد جس پارٹی کے پاس سب سے بڑا مینڈیٹ ہوتا ہے، جو صدر پاکستان ہوتے ہیں ان کو انوائٹ کرتے ہیں، ان کو بولتے ہیں آئیے جناب، آپ کے پاس سب سے بڑا مینڈیٹ ہے، آپ آئیں اپنی حکومت بنائیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ کیا صدر پاکستان جو ہیں وہ پی ٹی آئی والوں کو انوائٹ کرتے ہیں اور ان سے بولتے ہیں کہ آپ حکومت بنائیں، کہ یا وہ بھی خاموش رہیں گے اور دیکھیں گے کہ کیا بنتا ہے۔ میں نہ پی ٹی آئی کا سپورٹر ہوں، نہ میں نون لیگ کا سپورٹر ہوں۔ ہمارے پاس جو خبر ہوتی ہے ہم آپ کے سامنے پیش کر دیتے ہیں، اور میرا مقصد یہ ہے کہ جو میرے ویوز ہیں، جو ہماری آڈینس ہے، ہم ان کو ایجوکیٹ کریں۔ اب اگر میں مسلم لیگ نون کا سپوکس پرسن ہوں، یا میں مسلم لیگ نون کا ایڈوائزر ہوں، یا میاں نواز شریف صاحب کا ایڈوائزر ہوں، تو میں ان کو مشورہ دوں کہ آپ یہ حکومت نہ لیں۔ لیکن یہ بننے جا رہی ہے کمزور ترین حکومت پاکستان کی، یہ کولیشن گورنمنٹ بننے جا رہی ہے، یہ بنے گا ایک مربع بہت ساری پارٹیز کا، اور جو بھی حکومت بنے گا سب سے پہلا چیلنج اس کے لیے ہونا ہے بجٹ، اس کو بجٹ پیش کرنا پڑے گا۔ اب پاک کے جو مین ڈیسیجنز ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں آپ کا پانی، تیل، بجلی، گیس، یہ سب ڈیسیجنز ہوتے ہیں، یہ لینے ہوتے ہیں وفاق نے۔ اب اگر میاں نواز شریف صاحب حکومت لیں گے اور بجٹ ان کو بنانا پڑے گا، اور پھر جتنی پارٹیز ہیں جو ان کے ساتھ کولیشن گورنمنٹ میں شامل ہوں گی ان کو بھی خوش کرنا پڑے گا۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ پیپلز پارٹی اگر مسلم لیگ نون کی ساتھ شمولیت کریں گے تو وہ بغیر کسی بات کے کر لیں گے؟ نہیں جناب، زرداری صاحب مانگیں گے ان سے وزارت خارجہ، ان سے مانگیں گے پاکستان کی صدارت، اور 3-4 مین وزارتیں لیں گے ان سے، اور جو باقی پارٹیز ہیں، جو ایم کیو ایم ہے یا جے یو آئی ہے یا با پارٹی ہیں، ان کے اپنے مسائل ہیں، یہ سب پارٹیز مانگتی ہیں ڈیولپمنٹ فنڈز، یہ سب پارٹیز مانگتی ہیں وزارتیں۔ تو کیا پاکستان کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ وہ یہ ڈیولپمنٹ فنڈ بھی ان کو دے اور ایک بجٹ بھی اناؤنس کیا جائے جو بجٹ عوام فرینڈلی ہو؟ یہ سب الیکشن کی حد تک ہوتا ہے، جو نعرہ بازی ہوتی رہتی ہے جی کہ ہم بجلی کم کر دیں گے، ہم 300 یونٹ تک جو ہے وہ بجلی مفت کر دیں گے، ہم جو ہے وہ تیل کم کر دیں گے، بجلی سستی کر دیں گے۔ اگر آپ ریئلٹی دیکھیں، یہ پاکستان میں کرنا بہت مشکل کام ہے۔ آپ کی بجلی بھی مہنگی ہونی ہے، آپ کی گیس بھی مہنگی ہونی ہے، آپ کا پیٹرول بھی مہنگا ہونا ہے۔ آپ کو اپنی جو ہے اکانومی پہ کام کرنا چاہیے، پر یہ ہماری جو بھی حکومت ہوتی ہے اس کی پرائرٹی نہیں ہے۔ آپ کو اپنی اکانومی کو سٹرونگ کریں گے تو یہ سب کام ہوں گے، لیکن جو ہماری جو انفارچونیٹلی جتنی بھی حکومتیں ہیں ان کی پرائرٹی ہے کھاؤ پیو تے موجہ مارو۔ آخر میں ویوز آپ کو میں ایک اور بات بتاتا چاہوں، مجھے لگ رہا ہے کہ خان صاحب آ رہے ہیں اور کوئی جا رہا ہے، تو دیکھتے ہیں آگے آنے والے چند دنوں میں کہ کیا بنتا ہے۔